अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि पारा वबरकातुहू। नंबर 18 सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 75 वलौ रहिमनाहुम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलौ रहिमनाहुम वलौ रहिमनाहुम वकशफना वकशफना मा बिहिम मा बिहिम मिन ज़ुर्रिल लज्जू मिन ज़ुर्रिल लज्जू फ़ी तुग़यानिहिम फी तुग़यानिहिम यअमहून। यअमहून वलक़द अख़ज़नाहुम वलक़द अख़ज़नाहुम बिलअज़ाबि बिलअज़ाबि फमस्तकानू फमस्तकानू लिरब्बिहिम लिरब्बिहिम वमा यतज़र्रऊन वमा यतज़र्रऊन हत्ता हत्ता इज़ा फ़तहना इज़ा फ़तहना अलैहिम अलैहिम बाबन बाबन ذا عذاب شديد ذا عذاب شديد إذا هم إذا هم فيه مبلسون فيه مبلسون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون वलौ वाव को मोटा लव हरूफ लीन बनता है, वाव साकिन माक़बल फतह है। रहिमनाहुम रा को मोटा रहिमनाहुम वकशफना मा बिहिम हिम के बाद मीम मुशद्दद है, इदगाम माअल गुन्ना इदगाम मिथलैन मिन यहाँ इख्फा है, आगे चूँकि ज़ाद हरूफ इख्फा में से, फिर आगे इदगाम बग़ैर गुन्ना मिन ज़ुर्रिल लज्जू, ये इदगाम बग़ैर गुन्ना फ़ी तुग़यानिहिम, फ़ी हरूफ मद्दा ता ग़ाइन दोनों मोटे करने, तुग़यानिहिम कर, गैन को भी मोटा करें पता चले तुग़यानिहिम यअमहून या ऐन वलक़द इख्तरनाहुम खा को मोटा करना है, हम यहाँ लंबा करना है क्योंकि मा बाद बा है। वलक़द क़ाफ को मोटा दाल पे कलकला अख़ज़नाहुम बिलअज़ाब ऐन फमस्तकानू नू हरूफ मद्दा लिरब्बिहिम रा को मोटा वमा यतज़र्रऊन ज़ाद रा दोनों मोटे, हत्ता हा और ता के ऊपर मद्द मुनफसल आ गई है दो अलिफ के बराबर, इज़ा फ़तहना हा अलैहिम हिम के बाद बाबन यहाँ इख्फा करना है, ज़ा अज़ाबिन इख्फा मगर दाल का मखरज वाज़े, ज़ा अज़ाबिन शदीदिन यहाँ इजहार होगा नून तनवीन के बाद
حروف حلقی میں سے حمزہ ہے. اذا ہم دال فیہ مبلسون مب قلقلہ کر کے. ولو اور اگر رحمناہم ہم رحم کریں ان پر وکشفنا اور ہم دور کر دیں ما وہ جو بہم ان کے ساتھ ہے من ضرن کوئی بھی تکلیف للجو تو وہ ضرور اصرار کریں گے فی طغیانہم اپنی سرکشی میں یعمہون بھٹکتے ہوئے. وَلَقَدْ یہ یعمہون ہم نے کئی جگہ اور بھی پڑھا ہے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق میں بتاتا ہوں ابھی. اخذناہم ہم نے پکڑا تھا انہیں بالعذاب عذاب کے ساتھ. فمستکانوا تو نہ انہوں نے عاجزی کی لربہم اپنے رب کے سامنے. وما یتضرعون اور نہ وہ گڑ گڑاتے تھے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فتحنا ہم نے کھول دیا علیہم ان پر بابن دروازہ ذا عذاب بہت سخت شدید عذاب والا. شدید بہت سخت عذاب عذاب. اذا تو اسی وقت ہم وہ فیہ اس میں مبلسون نا امید ہونے والے ہو گئے. ہم نے سورۃ بقرہ کی ابتدا میں جو ہے پڑھا تھا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فی طغیانہم وہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح اللہ اکبر. ولو رحمناہم وکشف کتنی بڑی قیمتی اللہ پاک نے بات فرمائی ہے کہ ہم اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے ان پر جو تکلیف مصیبت آئی ہے اس کو ہٹا دیں, اس تکلیف کو دور کر دیں. تو پھر حق تو یہ بنتا ہے نا, ایک آدمی بہت بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو, بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہو, اللہ شفا دے دے یا اس مصیبت کو ہٹا دے, تو پھر حق یہ بنتا ہے کہ آدمی اللہ کا شکریہ ادا کرے, اللہ کے آگے گڑ گڑائے. لیکن الٹا اور زیادہ ناشکری میں نافرمانی میں بڑھ جائے. کئی جگہ یہ جو آیت ہے نا جی, اس کا اللہ نے کئی جگہ قرآن میں ذکر کیا ہے, بلکہ 3-4 آیات تو میں آپ کو ابھی سناتا بھی ہوں, اور کئی دفعہ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں جب ہم ان کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں نا, پہلے کیا کہتے ہیں, اللہ بچا لے, اللہ یہ مصیبت ٹال دے, اللہ مہربانی کر دے. جب وہ میں مہربانی کر دیتا ہوں تو پھر یک دم جو ہے شرک شروع کر دیتے. اور اسی آیت کا جو ہے تعلق پیچھے ہم نے پڑھا ہے, حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجارون. اس آیت کا عطف جو ہے نا یہ ولو رحمنا اسی پر ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جو ہم نے جن کو خوشحالی عطا کر رکھی تھی, آسودگی, تو پھر نافرمانی کی انہوں نے, پھر ہم نے ان کو پکڑا تو پھر وہ چیخنے چلانے والے ہو گئے. تو اللہ فرماتے ہیں اب تم چیخو یا نہ چیخو, اب چھٹکارا نہیں ہے, اب نا امیدی ہے, تمہارے لیے مایوسی ہے. اچھا, قرآن میں آتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے تو ضرور پھر وہی کریں گے
جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ ایک جگہ قرآن میں یہ آیا، فرمایا بلا شک بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا، ٹھیک ہے۔ اور وہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ کہیں گے اللہ ہمیں واپس بھیج دے، اب ہم ایمان بھی لائیں گے، نافرمانی نہیں کریں گے، اب ہم وہ کام کریں گے جو تیرا حکم ہوگا۔ تو ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے یہ ان کی باتیں ہیں، منہ کی باتیں ہیں، یہ قطعاً ایسے نہیں کریں گے، وَمَا نَحْنُ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان بھی نہیں لائیں گے، یہ اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ اور ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا ہے سورہ یونس کے اندر وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق۔ اور جب ہم لوگوں کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو تو اچانک ان کے لیے ہماری آیات کے بارے میں کوئی نہ کوئی چال ہوتی ہے۔ اے میرے پیغمبر فرما دیجئے اللہ چال میں زیادہ تیز ہے، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے لکھ رہے ہیں جو تم چال چلتے ہو، وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ انہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چل پڑتی ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں تو ان کشتیوں پر سخت تیز ہوا آ جاتی ہے اور ان پر ہر جگہ سے موج آ جاتی ہے اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ ان کو گھیر لیا گیا ہے، تو اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ ہر عبادت کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہوتے ہیں۔ یقیناً اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر کرنے والوں سے ہوں گے۔ پھر جب اس نے انہیں نجات دے دی اچانک وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اور اسی طرح کئی جگہ جو ہے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ہم اچھا یہاں بھی دیکھ لیجئے، یہ تو کافروں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا، جو کلمہ پڑھنے والے لوگ جن کا تعلق قرآن و سنت سے نہیں ہے وہ بھی اسی طرح پہلے مرتے ہیں، یعنی نہ کوئی قبر چھوڑتے ہیں، نہ کوئی مزار، نہ کوئی قبہ، نہ جبہ، نہ کوئی پیر، نہ کوئی زندہ، نہ مردہ، نہ کوئی طویل، ہر حال میں ٹل لگا دیتے ہیں کہ یہ مل جائے مل جائے مل جائے۔ تو جب مل جائے پھر ظالم غیر اللہ کے لیے تو نکالتے ہیں مگر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اللہ جو ہے نا کھیتی دیتا ہے، غلہ دیتا ہے، گندم دیتا ہے، تو اللہ کے نام میں عشر نہیں دیں گے جی، عشر نہیں دیں گے مگر غیر اللہ کے لیے پڑوپے ضرور نکالیں گے، نیاز ضرور نکالیں گے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، جانور دیتا ہے دودھ والے، تو دودھ نکال کے اللہ کے نام پہ کبھی نہیں دیں گے مگر 11ویں والے دن جو ہے بڑا اہتمام کرے کہ جی آج دودھ نہیں ملے گا، آج سارا کا سارا دودھ 11ویں کے لیے ہوگا، آپ اندازہ کریں۔ تو اس آیت کو اگر آپ کھولیں تو بہت کھل جائے گا مسئلہ، بہت زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم تکلیف دور کر دیتے ہیں پھر اسی طرح نافرمانی شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم ہر حال میں چاہے تنگ دستی ہو خوشحالی ہو ہم اللہ کے آگے گر گڑائیں، اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہ اختیار کریں، مایوسی نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کی رحمت کا حق ادا کریں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں پکڑا عذاب کے ساتھ۔ اچھا یہاں جن کو پکڑا
ان سے مراد آج کے کافر مشرک یا منکر نہیں ہیں، بلکہ اس وقت کے کافر منکر ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے تھے۔ تو بتانا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو جب انہوں نے انتہا کر دی کفر اور شرک اور نافرمانی اور انکار میں، تو پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا تھا۔ تو یہ تمہارے لیے سبق ہے، تو اس تاریخی سبق سے تم جو ہے نصیحت حاصل کرو اور دیکھو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اگر تم بھی ایسا کرو گے نا، اس سے سبق حاصل نہیں کرو گے، تو انجام پھر یہی ہوگا جو ان کا ہوا تھا۔ اور اس سے پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ تو اللہ پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دے کے خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اب بھی تم باز آ جاؤ، اپنے آپ کو سنبھال لو، جاگ جاؤ، ہاں جی، غفلت چھوڑ دو، ورنہ پھر جب وہ آئے گا نا بڑا عذاب تو وہ تباہی پھر کر رکھ دے گا، پھر چھوٹ نہیں ہوگی۔ اور کچھ لوگوں نے اس عذاب سے وہ قحط جو کہ ہجرت کے بعد، ہجرت سے پہلے مکہ والوں پہ آیا تھا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے سبب آپ نے دعا فرمائی تھی، اللہ جس طرح یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں قحط آیا تھا نا، اللہ ان پر اسی طرح قحط، تو وہ ایسا قحط آیا تھا کہ پھر وہ لوگ آئے، ایک بلکہ ایک صحابی آیا، اس نے اللہ کے رسول بات یہ ہے اب تو ہم یہاں تک مجبور ہو گیا کہ جانوروں کے چمڑے کھانے پر بھی مجبور ہو گئے۔ تو بعض مفسرین نے یہ عذاب بھی اس سے لکھا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو عذاب ہے یہ جنگ بدر کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، ان پر جو عذاب آیا اور مارے گئے سارے، تو یہ سارے کے سارے۔ بہرحال تو اللہ فرماتے ہیں پھر جب ہم نے عذاب کا دروازہ کھول دیا نا، شدید عذاب کا، تو یہ عذاب جو ہے ایسا ہوا، پھر وہ ہر طرف سے نا امیدی مایوسی ان کے لیے ہو گئی ہے۔ تو قیامت کے دن بالخصوص یہ یاد رکھنا، قیامت کے دن اگر کوئی خوشی کا مقام ہوگا تو اہل ایمان کے لیے ہوگا، کافروں کے لیے تو مبلسون ہی ہوگا، نا امیدی نا امیدی نا امیدی نا امیدی۔ جیسا کہ اللہ نے اسی آیت کو آج کا ہم جو نماز میں سبق تھا ہمارا، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی تو اس دن جو مجرم لوگ ہیں وہ تو نا امید ہو جائیں گے، ہاں جی۔ تو یہ ہے ان آیات کے اندر جو ہمارے سامنے مختصر ہے، مگر اسے یہ نہ سمجھے کہ حق ادا ہو گیا ہے، یہ تو صرف ان میں سے وہ باتیں جو ہمارے لیے سبق آموز تھیں، میں نے وہ چن کے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، ورنہ غور کیا جائے جیسا کہ ابھی اقبال بھائی ہمارے نے فرمایا، اسی مبلسون کو بھی لے لیں یا مجرمون کو بھی لے لیں، ٹھیک ہے جی، یا تضرعون کو لے لیں، ٹھیک ہے نا جی، تو اللہ جانتا ہے بہت سارے موتی ہیرے جواہر مل جائیں گے، لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت تھوڑا ہے، اس لیے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں اپنی بساط کے مطابق، اللہ ہمیں قرآن کے مطابق عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔